bounds. یروشلم یا القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد بھی ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا۔ اسی شہر میں ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح کے پیدا کا مقام ہے اور یہی ان کے تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کعبۃ الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، لیکن بعد میں اس کا لفظ کا اطلاق تمام شہروں پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیہ کا نام دیا۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کو سیہون ہے جس پر مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کو سیہون کا نام بھی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ کو سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ سن 620 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمان کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا، یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور روشن شہر بن چکا ہے۔ بخت نصر سے 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر یعنی سائرس اعظم نے بائبل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطینی واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیورد اعظم کے زمانہ میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے اور یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے سن 70 میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیا۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تو 2 ہجری مطابق 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدہ کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں
یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر کعبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطینی اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول سن 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا۔